ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں. اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے. بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا. 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی. یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی. یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی. لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا. کئی نظریہ تھے. لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا. لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف. سمندر میں سیکریٹ پیسیج، دا گریٹ ایبس نون ایز دا ٹارٹرس ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو. ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس. اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک. 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs. یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے. یہ تالاب، انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے، سپرنگز کو پانی دیتے تھے. آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے، یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے، کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے. اٹ برنگز ویریس کلرز آف سون فیلڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہیں. بہانے پہ قادر ہے. اللہ کین اسٹور the water as well as drain it. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں، وی کاز فیکنڈیٹنگ ونڈز، ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواکی، لقا سے آتا ہے، جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ،
टू फिकंडेट, बरआवर करना, बोझल करना। हवा बादल को पोलन ग्रेन्स के जरिए बोझल करती है, इट इम्प्रेग्नेट्स द क्लाउड। और दूसरी वजह है कि बादल जब आपस में मिलते हैं दे कंडेंस, उसके बाद पानी बरसता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में, 43 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को चलाते हैं, ले जाते हैं, जेंटली पुशेस द क्लाउड्स। फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के ज़रिए बादल को हिलाते हैं और ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में। उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्से में तकसीम करते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसता है। कुरान मजीद में पानी के चक्कर के बारे में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में, सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 में, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 और 49 में, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10 में, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 to 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11। कई आयतें हैं कुरान मजीद में जो तफसील के साथ जिक्र करते हैं पानी के चक्कर के बारे में। सिर्फ पानी के चक्कर के बारे में अगर जिक्र करें घंटों तक तकरीर दे सकते हैं, सिर्फ कुरान मजीद में पानी के चक्कर का जिक्र।